وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی رائے پارلیمان کے اندر بھی دیانت کی اور امانت کی بنیاد پر دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے جناب اسپیکر، مجھے اس بات کا اظہار کرنا چاہیے، حکومتی بینچز پر بیٹھی ہوئی ایک خاتون جب ہم اپوزیشن میں تھے، انہوں نے یہاں ایک تقریر کی، ہم نے وہاں پر مزاحمت کی کہ آپ کے الفاظ اور ان کا چناؤ وہ صحیح نہیں ہے، ہمیں گالیاں بھی پڑی، ہمیں بہت سارے القابات سے بھی نوازا گیا۔ پھر اس خاتون کے دل میں واللہ عالم کیا آیا کہ مفتی عبدالشکور صاحب کے پاس آئی کہ میں نے تو اس آیت کا یہی ترجمہ اور تفسیر سمجھا ہے، آپ میری رہنمائی کریں۔ اور جب تک وہ خاتون اس پارلیمان کا رکن تھی، دینی معاملات میں مفتی عبدالشکور صاحب سے وہ رہنمائی لیتی تھی۔ یہی ان کا کردار رہا ہے۔ لیکن جو سب سے زبردست ان کی پاکستان کے لیے خدمت تھی، اسلام کے لیے خدمت تھی، وہ یہ تھی کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ناموس صحابہ کے حوالے سے، رضوان اللہ تعالی اجمعین کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے جو کمٹمنٹ ان کی ہم نے دیکھی عملاً، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جو ہم اگر بیان کریں تو شاید اس کا احاطہ ایک مختصر سی تقریر میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بات میں اس پارلیمان کو اور اس قوم کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے 20 سال پاکستان کے اندر جو جنگ رہی جناب اسپیکر، یہاں نوجوانوں میں اشتعال بھی آیا، مذہب کے نام پر بھی اشتعال میں آئے، قوم پرستی کے نام پر بھی اشتعال میں آئے۔ لیکن حضرت مفتی صاحب کا کردار یہ تھا کہ وہ جس طرح خود آئین پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ تھے، اس طرح انہوں نے اس فرض کو نبھاتے ہوئے قبائل میں جذباتی نوجوان کے کندھوں سے بندوق کو اتارا، اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے، خود بھی اور اپنی جماعت کے تمام ذمہ داروں کو، کارکنوں کو مسلسل یہ تبلیغ کرتے رہے کہ ہمارے اکابر نے ہمارے لیے آئین کا جو راستہ چنا ہے، ہم نے اسی راستے کے ذریعے سے اپنے نظریات اور افکار کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور ہم نے اسی راستے سے اپنے نظریات اور افکار کو لاگو کرنا ہے، اور اس راستے میں جو تکلیفات ان کے اوپر پیش آئی اور جو تکلیفات ان کے رفقا کے اوپر پیش آئی، آپ نے خود دیکھا۔ پہلے ان کے اساتذہ کرام ان کو شہید کیا گیا، پاکستان کے اندر خراب تھے، ان کے اساتذہ کرام کو شہید کیا گیا، مفتی مولانا حسن جان صاحب کو شہید کیا گیا، مولانا نور محمد صاحب کو شہید کیا گیا، مفتی نظام الدین شاہ مزئی صاحب کو شہید کیا گیا، آپ کے کولیگ مولانا معراج الدین صاحب کو شہید کیا گیا، ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب کو شہید کیا گیا۔ اس طرح بہت سارے لوگ مختلف جماعتوں کے اندر، اور جناب اسپیکر ان تمام ساتھیوں کے شہادتوں کے اور خون نے ہمیں طاقت دی، اور ہمیں اس پر اور تقویت حاصل ہوئی کہ ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں آئین کے لیے، پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے، یہ پاکستان کے دشمن کے نظر میں، اسلام کے دشمن کی نظر میں کھٹک رہی ہے، اور ہم نے ان کے اس امانت کو جو نظریے کی بنیاد پر اور افکار کی بنیاد پر ہمیں وراثت میں ملی، اس کو مزید ہم اس امانت کو آگے بھی اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح قسم پرسی کی حالت میں
سیاست کے میدان میں، تدریس کے میدان میں خدمات سر انجام دی۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص اس بنیاد پر اپنا عذر پیش کرے کہ میں تو غریب ہوں، میں سیاست نہیں کر سکتا۔ تو مفتی عبدالشکور صاحب نے اس عذر کو اپنے عملی کردار سے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ ہم سیاسی محاذ پر غربت کے باوجود بھی اپنے نظریات اور اپنے افکار کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور میں آخری بات جناب اسپیکر، کہ آج ہماری قیادت، ہمارا کارکن وہ غم کے اندر ہے، وہ غم میں مبتلا ہے۔ ان کے لیے مفتی عبدالشکور صاحب کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے، اور جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کس مرد قلندر کو کھویا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی رائے پارلیمان کے اندر بھی دیانت کی اور امانت کی بنیاد پر دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے جناب اسپیکر، مجھے اس بات کا اظہار کرنا چاہیے، حکومتی بینچز پر بیٹھی ہوئی ایک خاتون، جب ہم اپوزیشن میں تھے، انہوں نے یہاں ایک تقریر کی، ہم نے وہاں پر مزاحمت کی کہ آپ کے الفاظ اور ان کا چناؤ وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں گالیاں بھی پڑی، ہمیں بہت سارے القابات سے بھی نوازا گیا۔ پھر اس خاتون کے دل میں واللہ عالم کیا آیا کہ مفتی عبدالشکور صاحب کے پاس آئی کہ میں نے تو اس آیت کا یہی ترجمہ اور تفسیر سمجھا ہے، آپ میری رہنمائی کریں۔ اور جب تک وہ خاتون اس پارلیمان کا رکن تھی، دینی معاملات میں مفتی عبدالشکور صاحب سے وہ رہنمائی لیتی تھی۔ ہم جمعیت علماء اسلام کسی سے اس بنیاد پر کہ ہمیں یہ فرد اچھا نہیں لگتا نفرت نہیں کرتے جناب اسپیکر۔ ہم کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں سے نفرت نہیں کرتے، ہم کسی جماعت کی قیادت سے ذاتی بنیاد پر نفرت نہیں کرتے جناب اسپیکر۔ ہم شرعی سیاست کے حوالے سے اس کے حدود بھی جانتے ہیں، ہم اپنے افکار کے لیے جدوجہد بھی جانتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے ملک کے لیے اس آئین کا راستہ چنا ہے، اسی راستے سے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، اپنے منزل تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے۔ اور یقیناً مفتی عبدالشکور صاحب کی وفات سے خلا پیدا ہوا ہے، لیکن یہ سیاسی لوگ جانتے ہیں، اور ہمارے قبائلی اضلاع سے جن ممبران نے یہاں پر خیالات کا اظہار کیا مفتی عبدالشکور صاحب کے لیے، ان کے سیاسی کارکن جو انہوں نے پیدا کیے ہیں جماعت کے لیے اور پاک اسلام کے لیے، وہ صدقہ جاریہ ہیں، ان کے شاگرد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان کی جماعت کے کارکن ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہم ان کی اس امانت کا علم اسی طرح بلند رکھیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں تک بھی منتقل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو پاکستان کے لیے قبول فرمائے، ان کی اس خدمت پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو، جمعیت علماء کے کارکنوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے لیے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، آخری عشرہ تاک راتیں، ان کے لیے تو سفر آسان ہو گیا، وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے انشاءاللہ حقدار تھے، حقدار ہوں گے۔ اور ہمارے لیے وہ جو صدمہ چھوڑ کر گئے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، آج جس طرح سیاسی رہنماؤں نے خیالات کا اظہار کیا، یقیناً یہ ایک سیاسی کارکنوں کے لیے نقصان کا اور صدمے کا باعث بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو، سیاسی یہاں پر جو زعماء ہیں اور ان کے خاندان اور ان کی جماعت کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مفتی عبدالشکور صاحب کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ہماری قیادت کے لیے بھی آپ دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
تمام مسلمانوں کو ایمان کی موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔